السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوستوں بزرگوں، رمضان کا بابرکت مہینہ آ چکا ہے۔ اب چونکہ اس میں روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، روزہ رکھنا عام حالات میں اگر کوئی بیمار یا کوئی عذر نہ ہو تو روزہ فرض ہے، آپ جانتے ہیں۔ اب چونکہ روزے کی بات آئی ہے تو کافی اس بارے میں سوالات بھی پوچھے جا رہے ہیں کہ روزے میں یہ کرنا جائز ہے، یہ کرنا جائز ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے ایک فہرست تیار کی ہے، تقریباً 27 چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اگر روزے کی حالت میں ان 27 کاموں میں سے کوئی کام ہم سے ہو جاوے تو اس کی وجہ سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹے گا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ان سب چیزوں کو سمیٹ لوں جو روزے کو نہیں توڑتی ہیں، کوشش کی ہے، انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نمبر ہے کہ روزے کی حالت میں سرما لگانا، چاہے مرد ہو یا عورت، روزے کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے، اگرچہ سرمے کا اثر ہمارے حلق تک پہنچے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، سر، مونچھ یا داڑھی میں یا بدن میں کہیں پر بھی تیل لگانا، سر میں، داڑھی میں، بدن پر کہیں بھی تیل لگانے سے، چاہے تیل خوشبو والا ہو چاہے خوشبو والا نہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، وضو کے علاوہ کلی کرنا، وضو میں کلی کرنا سنت ہے ہی، لیکن وضو اگر نہیں ہے پھر بھی اگر کلی کریں ٹھنڈے پانی سے تاکہ ہمیں تھوڑا اطمینان ملے، یا ناک کی نرم ہڈی تک اگر پانی ہم لے جائیں تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4، ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، یا پانی میں بیٹھنا یا شاور لینا، یعنی کہ غسل خانے میں شاور کے اندر بیٹھنا یا شاور میں نہانا، یا بھیگا ہوا کپڑا اپنے سر پر یا بدن پر لپیٹنا، یا بھیگی ہوئی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ دینا گرمی سے بچنے کے لیے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 5، مسواک کرنا، روزے کی حالت میں مسواک کرنا بھی سنت ہے، جس طرح غیر روزے میں سنت ہے اسی طرح روزے میں بھی سنت ہے، چاہے مسواک گیلی ہو سوکھی ہو، چاہے صبح مسواک کرے چاہے شام کو کرے، افطار کے وقت کرے، ہر وقت مسواک کرنا سنت ہے۔ نمبر 6، عطر کی خوشبو سونگھنا یا پھول وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی خوشبو سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 7، تھوک نگلنا، جو ہمیں تھوک آتا ہے نا، تو تھوک نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، تھوک کو منہ میں اکٹھا کر کے پھر نگلنا، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، ثواب میں کمی ہوتی ہے، لیکن بہرحال تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 8، ناک سڑکنا، ناک میں جو ریٹ آتی ہے یا تو دماغ کے ذریعے یا ناک میں ہی ریٹ بنی تو اس کو اگر کوئی سڑک جائے تو اس طریقے سے سڑک جاوے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ تھوک کے حکم میں ہے، لیکن بہرحال سڑکنا نہیں چاہیے، اس کو تھوکنا چاہیے، کیونکہ بہت سے امام ہیں جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں ناک کی ریٹ کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ نمبر 9، آنکھ میں دوا ڈالنا، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 10، کسی عذر کی وجہ سے کھانا چبانا یا کھانے کو چکھنا، جیسے بہت سی عورتیں ہوتی ہیں ان کا شوہر بدمزاج ہوتا ہے تو ان کو کھانا چکھنے کی ضرورت اگر پڑ جاتی ہے، یا جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کو چبا کر کھانا دیتی ہیں تو عذر کی وجہ سے کھانا چبانے یا چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 11، نہاتے وقت کان میں پانی داخل ہو گیا، آپ نہا رہے تھے اور آپ کے اختیار کے بغیر کان میں پانی چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 12، کان میں دوا ڈالنا، دیکھیے کان میں دوا ڈالنے کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے، اگر ہم تندرست ہیں اور کان میں درد ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کان میں پردہ پھٹا ہوا ہے یا کوئی شدید ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے کان میں دوا ڈالنے سے یا تو وہ دوا حلق میں آ جائے گی یا پیٹ میں پہنچ سکتی ہے یا دماغ میں پہنچ سکتی ہے، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہت ساری کتابوں میں کان میں دوا ڈالنے کے بارے میں لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس میں یہ تفصیل ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نمبر 13، کان سے میل نکالنا، تو اسٹک سے اگر کان کو صاف کر رہے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 14، دانتوں میں کچھ رہ گیا، آپ نے سحری کھائی، دانتوں میں کچھ پھنسا رہ گیا، آپ نے اچھے سے منہ صاف کر لیا لیکن پھر بھی تو چنے کے دانے سے کم، چنے کا جو دانہ ہوتا ہے، چھوٹا چنا جو ہوتا ہے، اگر اس سے کم مقدار ہے جو دانتوں میں پھنسی رہ گئی تھی تو اس کو اگر اندر ہی اندر یعنی دانت سے نکال کر اگر کسی نے نگل لیا تو چنے کے دانے سے کم ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کو باہر نکالا، ہاتھ میں دیکھا، پھر اگر کسی نے کھایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ نمبر 15، انجیکشن لگوانا، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، سلائن چڑھانا وغیرہ وغیرہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ انجیکشن اور ٹیکے کا کیا مسئلہ ہے، اس بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 16، احتلام ہو جانا، روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہو جاوے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 17، بھول کر کھا پی لیا، اگر روزے کی حالت میں کسی نے بھول کر کھا پی لیا، اگر یاد نہیں رہا اس نے پانی پی لیا یا کھانا کی چیز کوئی یاد نہیں تھا تو کھا لی تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 18، بلڈ سیمپل دینا، خون ٹیسٹ کرانا، بلڈ سیمپل دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 19، روزے میں ڈائلیسس کرانا، تو جو گردے ہوتے ہیں ان کی جو دھلائی ہوتی ہے، اگر کوئی مریض ہے اس کا تو ایسی صورت میں ڈائلیسس کرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 20، آکسیجن لینا، آکسیجن آج کل یہ بیماری میں جو آکسیجن لگائی جاتی ہے، آکسیجن میں ایک صاف ستھری ہوا ہوتی ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو ہمارے پیٹ تک پہنچے، وہ صرف ہوا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے ہم سانس لیتے ہیں۔ نمبر 21، بلا اختیار حلق میں مچھر یا مکھی چڑھی گئی
तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। यानी हमारे इख्तियार के बगैर अगर हलक में मच्छर या मक्खी चली गई तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 22, पसीना या आंसू के कतरे हमारे इख्तियार के बगैर हमारे हलक में चले गए। पसीना हो रहा है, उसके 1-2 कतरे अगर हमारे हलक में चले गए या आंसू के कतरे हमारे हलक में चले गए बिला इख्तियार, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 23, उल्टी होना। रोज़े में उल्टी होने से रोज़ा नहीं टूटता। काफ़ी लोग मसला पूछते हैं कि रोज़े की हालत में उल्टी हो गई तो रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर उल्टी कोई जानबूझकर कर रहा है तो रोज़ा टूट जाएगा। उल्टी करने से रोज़ा टूटता है, उल्टी होने से रोज़ा नहीं टूटता, इसका ध्यान रखें। नंबर 24, हलक में मिठास महसूस होना। आपने कोई सहरी में मीठी चीज़ खाई थी, मुँह अच्छे से साफ कर लिया, कुल्ली गरारा कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उसकी मिठास महसूस हो रही है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 25, विक्स लगाना। नाक के ऊपर आपने विक्स लगाई, गले के ऊपर विक्स लगाई तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि विक्स सूंघने से भी रोज़ा नहीं टूटता। बाज़ उलमा कहते हैं कि अगर उसके कुछ ज़र्रात होते हैं, अगर वो पेट में पहुँच जाएँ तो एहतियात करना चाहिए, लेकिन बहरहाल विक्स लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 27, मज़री का निकलना। किसी की शादी हुई है, कभी नई-नई शादी हुई है या कभी पुरानी शादी में भी ऐसा हो जाता है कि बीवी से कुछ बातचीत कर रहे थे या लेकर गए थे तो मज़ी निकल गई। मनी की बात नहीं हो रही है, अगर मज़ी निकल गई, मनी, मज़ी या वदी का क्या मसला है वो आप और वीडियो देख सकते हैं या उसकी तफ़सील पे मैं वीडियो बना दूँगा। लेकिन बहरहाल मज़ी अगर निकल गई, 1-2 कतरे निकल गए तो उसकी वजह से भी रोज़ा नहीं टूटता है। ये कुछ बातें थीं ज़रूरी जो रोज़े को नहीं तोड़ती हैं। ऐसी बातों को हमने कोशिश की है जमा करने की। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई हो तो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ समझने, अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हक़ बात मैंने कही अल्लाह उसे हमारे दिलों में रासिख़ फ़रमाए। जज़्बात में मेरे मुँह से कोई गलत बात निकल गई हो तो अल्लाह हमारे दिलों से ही दूर फ़रमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और इस वीडियो से आपने कुछ भी मालूमात हासिल की है, कुछ भी अगर सीखा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आइंदा